लेकिन नाज़रीन, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आपसे वही गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। एक तदबीर जो है वो ज़मीन पर बैठे लोग कर रहे होते हैं और एक तदबीर आसमान पे अर्श पे बैठा हुआ अल्लाह कर रहा होता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो अल्लाह तदबीर करता है वही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। नाज़रीन करम, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के आपको बताता हूँ मैं। दूसरी खबर जो है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपना मेडिकल जो है वो रिपोर्ट वो अदालत को भेजी है। यानी बड़े अदब से एहतराम से 4 साल बाद जो है उन्होंने रिपोर्ट जो है वो अदालत में भेजी है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरी बात जो करेंगे नाज़रीन करम वो एक मफरूज़ा है, मफरूज़े पे हम बात करेंगे आज। यानी सहाफ़त में ये तो असूल नहीं होता कि मफरूज़े पे जो है वो बात की जाए, लेकिन आज हम एक मफरूज़े पे बात करेंगे। वो मफरूज़ा क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। नाज़रीन करम, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो उनका एक गोगा, एक शोर मशहूर जो है वो बपा है कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। 21 अक्टूबर को जो है वो मीनार पाकिस्तान पे आके जलसा करेंगे। हमारे हर दिल अजीज़ कायद हैं और 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, चौथी बार अब बनने के लिए वो आ रहे हैं। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 16 महीने पहले उनकी उनकी ही जमात की जो है वो हुक्मरानी थी और उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, वो आपके सामने है। यानी एक डेमोक्रेट जो होता है नाज़रीन करम, वो कभी भी किसी भी चलती हुई हुकूमत को गिराने के हक में कभी भी नहीं होता। इन नवाज शरीफ के साथ साज़बाज़ करके यहाँ पे कुछ लोगों ने मिल मिला के यानी एक चलती हुई हुकूमत को गिराया। फिर आपने वो तारीख़ कैसा है वो आपने देखा। फिर मुल्क किस तरफ जो है हालात किस तरफ जा रहे थे। फिर जो है इन्होंने अपनी केसेस माफ़ करवाए। फिर इन्होंने जिस दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए। नैब के क़वानीन जो थे उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गईं, उन क़वानीन को रिवर्स कर दिया गया। यानी ये सारी चीज़ें पिछले 16 महीने में अवाम ने भी देखी, हमने भी देखी, सब ने देखी। अब जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं इस मुल्क की बागडोर दोबारा संभालने के लिए। और यहाँ पे उनका जो है इस्तकबाल जो है वो मीनार पाकिस्तान में जो है बड़ी शद्दोमज़ के साथ किया जा रहा है और उसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। होंडा 125 से लेके जो है वो इनामात तक, फिर जो है वो ऐप लॉन्च करने तक, यानी हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा हरबा जो है ये छोड़ नहीं रहे। यानी मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म के जो हरबे हैं वो ये इस्तेमाल करते हुए अपने कायद के लिए जो है वो लोग जमा कर रहे हैं। यानी चाहे वो लोग कैसे भी हों, कहीं से भी आ जाएँ वो, चाहे वो सरकारी मुलाज़मीन हों, चाहे वो गाँव देहातों से जो है वो पकड़े हुए लोग हों, जिन्हें इन्होंने मुबैना तौर पर पैसे दिए हों, मुबैना तौर पर उनको खाने का कोई लालच देकर लाए गए हों, या मुबैना तौर पर उनको किसी दबाव के तहत जो है वहाँ पे जो हर गाँव के मोहल्लों में जो है वो अपनी एक दास्तानें होती हैं, तो चाहे उस तरीके से ही लाया गया हो, लेकिन लाना ज़रूर है इनको। और हालात ये है नाज़रीन कराम कि इनको गाड़ियाँ रोक-रोक कर शहबाज शरीफ को आपने वीडियो देखी होगी, उसको गालियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है वो पिछले 16 महीनों की, ये इनका आखिर दम तक पीछा करेगी। लेकिन चूँकि आप मंजूर नज़र लोग हैं, आइंदा हुकूमत जो है इनको बनाने का कहा गया है, तो ये तो फिर आएँगे और बड़ा इनकी अकड़ इनकी देखें, इनकी जो है वो तकरीरों में, इनकी हर बात में जो है वो आपको एक तकब्बुर और एक गुरूर और एक चीज़ ऐसी मिलेगी। अवाम से इनका जो है वो दूर तक कोई राब्ता नहीं है। अवाम एक तरफ खड़े हैं, ये एक तरफ जो है वो अपने ऐशो आराम वाली जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी अवाम इनका पीछा कर रहे हैं। इसके अलावा और कई जगहों पे इनको आप देखें, इनकी जो जलसों में जो है लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं।
ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک عجیب قسم کا تسلط ہے جو آپ جو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے، یعنی عوام کی مرضی سے یہ نہیں آئیں گے۔ عوام میں کے اندر ان کی پذیرائی جو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ باقی چیزیں جو ہیں ملک میں جو ہو رہی ہیں، ایک جبر کا جو ماحول بنا ہوا ہے، پہلے جو ہے وہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھی اور آج کل جو انٹرویوز ہو رہے ہیں، یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں زندہ ہیں۔ یعنی اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ بزور بازو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، یعنی یعنی آپ نے روانڈا میں، آپ نے اب افریقہ کے کسی ملک میں بھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں دیکھی ہوگی۔ لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اپنے صحافیوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، یعنی جو خلاف بولے گا اس کو پکڑ کر بند کر دیا، 4-5 مہینے اس کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں رکھو، اس کی طبیعت جب ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ اس کو لے کے آؤ۔ اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ بزور بازو جو ہے وہ سر دبا کے رکھو، یعنی یہاں پہ کسی کی کوئی انسانیت، احترام انسانیت، یعنی ہمارا جو مذہب بتا رہا ہے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے جو ریسنٹلی جو ویڈیو دیکھی ہے صداقت عباسی کے گھر پہنچنے کی، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ کوئی نازیوں کا دور بھی جو تھا وہ شاید وہ اس سے جو ہے وہ بہتر تھا۔ وہ بھی چلیں اپنے دشمنوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہوں گے، لیکن کیا پاکستانی دشمن ہے آپ؟ یعنی کیا پاکستانی ہونا جرم ہے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کا ورکر ہونا جرم ہے؟ 9 مئی ہو گیا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ غلط ہوا، اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو جرم جنہوں نے کیا ہے 9 مئی میں وہ جوابدار ہیں۔ ہر ایک پاکستانی اس کا جوابدار نہیں ہے، ہر ایک تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ اس کا جوابدار نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں تھے ان کو پکڑیں، عدالتوں کے سامنے لائیں، ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ عمران خان نے بھی ایون اگر جرم کیا ہوا ہے تو اس کو پھر ٹرائل کریں، اس کا عدالت میں اس کا ٹرائل ہو، اس کی ثبوت اس کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے کریں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بعد معاف گواہ جو ہے آپ کسی کو بھی اٹھا کر پریس کانفرنس کروائیں، اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ روتا پلکتا جو ہے آپ اس کو جو ہے دباؤ کے تحت آپ پریس کانفرنس کروائیں۔ یعنی یہ کچھ عجیب و غریب حالات کا شکار ہیں ہم، ناظرین کرام، تکلیف دہ جو ہے وہ باتیں ہیں۔ اور جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب آئیں گے اس ملک کی تقدیر سنوارنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو آپ سے میں نے عرض کی تھی کہ مفروضے پہ آج ایک بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مفروضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، یہ جتنے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جتنے لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ ادارے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ادارہ جو ہے وہ ہمارا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے لوگوں میں غم و غصہ ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ غم و غصہ جو ہے عوام کا، یہ اس ادارے کی طرف جو ہے وہ مبذول کروانے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ ایسا تو ہو سکتا ہے۔ یہ مفروضہ تھا جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی جیسے آپ نے کراچی میں جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے الطاف حسین کی پارٹی میں ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، جو وہ بوری بند لاشیں اور لوگوں کو، دشمنوں کو مارنا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو کیا آج کے دور میں جو ہے ایک اس سے بھی بڑی جو ہے وہ طاقتور جماعت ہے، میں نون لیگ کی بات کرتا ہوں، نام لیتا ہوں میں، کیا ان لوگوں کا ملیٹنٹ ونگ نہیں ہو سکتا جو تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا رہے ہوں، جو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم و ستم کر کے جو ہے وہ رخ جو ہے وہ فوج کی طرف موڑ رہے ہوں؟ اس بات پہ مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
یعنی اداروں کا بھیس تو کوئی بھی سوانگ بھر سکتا ہے. فلموں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، فلموں میں وردیاں بھی مل جاتی ہیں، ساری چیزیں، ماحول وہی بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ فوج کے ادارے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ مد مقابل لانا ہو. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران ریاض خان کو بھی جو ہے وہ کسی ملیٹنٹ ونگ نے جو ہے وہ جا کر کسی اندھیرے کمرے میں رکھا ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہو کہ عمران ریاض خان کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ تو مجھے تو کسی مخصوص ادارے نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے. صداقت بازی، عثمان ڈار، اور ایون جو لوگ پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں، میں تو ایون وہاں تک جاؤں گا کہ کیا اس طرح نہیں ہو سکتا؟ اتنی بڑے جو ہے وہ یہ تو وہ بگول عمران خان کے یہ تو مافیاز ہیں، اور مافیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایون سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا ان کو، وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے کہا تھا ان کو کہ یہ تو مافیاز ہیں، کچھ بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے. جس طرح یہ ویڈیوز نکال رہے تھے، جس طرح یہ ان کی وہ خاتون جو ہیں وہ کہتی تھی کہ میرے پاس ویڈیوز کا ایک ذخیرہ ہے. تو کیا ویڈیوز جو ہیں وہ کسی عام ڈیموکریٹس کے پاس تو میرا نہیں خیال کہ ہوتی ہے. کہ جہاں تک جو ہے وہ یہ کہ ان کے کوئی بڑے زبردست قسم کے کوئی لوگ جو ہیں ان کا انہوں نے گروہ پال رکھا ہو. تو یہ میں اپنے اداروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان لائنز پر بھی یہ ضرور تحقیقات کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے یہ پاک فوج کو جو ہے وہ بدنام، ایک سازش کے تحت بدنام کروایا جا رہا ہو. کیونکہ اس طرح کے کردار آپ کو اپنے معاشروں میں بھی ملتے ہیں. دو لوگوں کو لڑا کر آپ تیسرا جو ہے وہ فریق وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات آپ مجھے ناظرین کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. باقی ہر ایک دل دکھی ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سینیٹی پریویل کرے. آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، سب سے کہیں کہ وہ اس ملک کے لیے دعا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.